لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور اور معروف، میرے خیال میں آپ کو بھی یاد ہے. شاید آپ کو کیوں نہیں یاد ہو جب ان کو یاد ہے. یاد ہے نا؟ انا اعطیناک کل کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے آپ نمازیں پڑھیے، وانحر اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے. ابتر یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. اب یہاں پر جو اسی لیے میں نے کوثر کا ترجمہ نہیں کیا. ہم نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کی میننگ کیا ہے؟ دیکھیے، کوثر کے معنی ہے کثرت کے، زیادہ کثرت. ہر کثرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. کہیں کثرت اچھی ہے، کہیں کثرت اچھی نہیں ہے، کثرت بری ہے. دونوں کے لیے عربی میں الگ الگ لفظ بولے جاتے ہیں، اور قرآن میں بھی دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا. اچھی کثرت کے لیے لفظ کوثر ہے، بری کثرت کے لیے اسی قرآن میں یوز ہوا ہے تکاثر. یاد ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اب کوثر کے معنی، السلام علیکم، اب یہ بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے ہم جیسے جو ہے وہ ہیچ مداح کو جو ہے وہ آپ نے بلا لیا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے مجلس کا حال. صلوات بر محمد تو اب کوثر ہے ایسی کثرت جس میں خیر ہو، اور تکاثر ہے ایسی کثرت جو اس کا اپوزٹ ہے. بری کثرت کے لیے تکاثر اور اچھی کثرت کے لیے کوثر. تو اب جب یہ ڈکشنری سے یہ بات طے ہوئی تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اسی لیے جو آپ ترجمہ پڑھتے ہوں گے قرآن کا، آپ کے گھر میں ہوگا، تو اس میں یہ ٹرانسلیشن ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اب اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ صلوات بر محمد اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ ایک نکتہ پہلے عرض کر دیں کہ کبھی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ڈکشنری میں معنی کچھ ہوتے ہیں اور بولنے والا مراد کچھ لیتا ہے، یہ جنرلی ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو
قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی معنی اوریجنل ہیں ڈکشنری کے وہ آپ مراد لیں گے چاہے جو، لیکن جو اصلی معنی ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں وہ معنی اس میں جھلکنے چاہیے، مراد آپ چاہے جو لے لیں۔ تو اوریجنل معنی کوثر کے کیا ہے؟ خیر کثیر۔ اب اس سے مراد آپ چاہے جو لیں، لیکن وہ خیر کثیر اس میں رہنا چاہیے۔ اب جب آپ تفسیریں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ کام تو سورہ پڑھا ہے تو تفسیر میں جانا پڑے گا، جب آپ تفسیریں پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیے شیعوں کے ہاں تو کامن مل جائے گا، کوثر سے مراد اولاد، کوثر سے مراد نسل، خیر کثیر سے مراد اولاد پیغمبر۔ لیکن جب آپ شیعوں کے علاوہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو کوثر سے مراد ایک چیز نہیں ملے گی، 10 معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں، 2-3 اس میں سے نقل کرتا ہوں۔ اچھا مشکل یہ ہے کہ آپ جب جتنی کتابیں تفسیر کی اٹھائیے گا، غیر شیعہ کتابوں کو اٹھائیے گا، تو کل ملا کے آپ کو ملیں گی وہی چیزیں گھما پھرا کر کے، بس تھوڑا فہرست آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کسی نے اس بات کو نمبر 1 پہ لکھا ہے، کسی نے نمبر 4 پہ لکھا ہے، کوئی اس کو دوسرے نمبر پہ لا رہا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو آپ کو جب یہ معنی بیان کرنا ہے تو کسی نہ کسی کتاب کو بیس تو بنائیں گے نا۔ اب ہم کوئی بھی کتاب لے لیں، بیس بنا لیں، آپ کو کیا پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بڑی تفسیر آتی ہے برادران اہل سنت کی، روح المعانی، اس کا نام ہی نہیں سنا ہوگا کسی نے، ہے نا؟ نہ اس کے رائٹر کو ہم جانتے ہیں، یا تفسیر بیضاوی، اس کا بھی نام نہیں سنا ہے۔ تو ایسی کتاب کا حوالہ دینا کہ نہ آپ آلوسی کا نام جانتے ہیں، نہ ان کی کتاب کو جانتے ہیں، نہ بیضاوی کو پہچانتے ہیں، نہ تفسیر بیضاوی کو پہچانتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر کوئی ایسی کتاب کو بنیاد بنایا جائے کہ اس میں سب نہ صحیح تو 50% لوگ اس آدمی کو جانتے ہوں، اور اس آدمی کا نام بھی بڑا ہے، بڑا بئی معنی کہ ان کے نام کے آگے لفظ امام لگتا ہے، تو امام ہلکے پھلکے آدمی کو تو نہیں کہا جائے گا نا۔ وہ کون ہے؟ امام فخر الدین، دیکھیے کئی آواز آ گئی نا، رازی، فخر الدین رازی کی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر الکبیر، تو اسی کو بیس بناتے ہیں، اور انہوں نے تقریباً سب کے اقوال کو نقل بھی کر دیا ہے، 10-11 اس سے زیادہ شاید جو ذہن میں میرے ہے، وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 صلوات بر محمد وعلہ، دھیرے دھیرے چلیے تو یہ ذہن میں ہے نا آپ کے کہ کوثر کے معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، زیادہ خیر، اور جو بھی معنی مراد لیں گے اس میں خیر کثیر دکھنا چاہیے، تبھی معنی مانے جانے کے لائق ہے کہ آپ نے کیوں کہا اس کو۔ اب آئیے میں تفسیر کبیر شروع کرتا ہوں، 2-1 اپنا بیان کر دیں، مین ہم کو جو کہنا ہے اس پر آ جاتے ہیں۔ جناب امام فخر الدین رازی کوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد بہشت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ تو کوثر سے مراد کیا ہوا؟ نہر۔ کوثر کے اوریجنل معنی کیا ہے؟ خیر کثیر۔ تو اس نہر میں خیر کثیر آئے گا تبھی مانا جائے گا، ورنہ نہیں مان سکتے آپ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نہر کو نہر کوثر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں جب پیاس کا غلبہ ہوگا محشر میں تو زیادہ تر پبلک جو ہے اس نہر پر جمع ہوگی پانی پینے کے لیے، تو چونکہ پبلک کی کثرت وہاں ہے اس لیے اس نہر کو نہر کوثر کہا گیا ہے۔ ایک دوسری جو ہے وہ قول یہ نقل کرتے ہیں دوسرا کہ کوثر سے مراد نہر نہیں بلکہ کوثر سے مراد حوض ہے۔ اس کے سلسلے میں انہوں نے روایت پیش کی، انس نام کا انسان ہے جس سے انہوں نے روایت نقل کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب مجھ کو معراج پر لے جایا گیا تو جبریل مجھ کو ایک حوض پر لے آئے، اور اس حوض کا پانی صاحب دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، میں نے ہاتھ ڈالا بالکل برف سے زیادہ ٹھنڈا، تو میں نے کہا کہ بھائی جبریل صاحب یہ کیا ہے؟ میں تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے،
جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو اب دوسرا قول کیا ہوا؟ کوثر سے مراد حوض. حوض کو کیوں کہا گیا؟ حوض تو حوض ہوتا ہے نا, اس میں کہاں کثرت ہے؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ صاحب چونکہ جنت میں جتنی نہریں جو بھی نکلی ہیں سب نکلی ہیں اسی حوض سے, تو کثرت ہے چونکہ نہروں کی اس حوض کے ذریعے سے, اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہتے ہیں اور روایت مراد ہے. تو کئے قول ہو گئے؟ کوثر سے مراد نہر, کوثر سے مراد حوض. تیسرا قول یہ کہتے ہیں کوثر سے مراد علماء و امت پیغمبر کے علماء مراد ہیں. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تینوں کا پھر ترجمہ کر لیجئے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا یعنی ہم نے آپ کو نہر عطا کی. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یعنی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. کوثر سے مراد علماء امت کے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر یعنی ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے. اور یہاں آ کر کے تو اتنا مست ہوئے فخر الدین رازی صاحب کہ قسم تک کھا گئے اپنی جان کی. وَلَعَمْرِي, قسم ہے میری جان کی کہ یہ تو بہت بڑا خیر ہے. کہ کیسے؟ کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی پیغمبر کی کہ رسول اللہ نے فرمایا علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل, کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. تو کئی قول ہو گئے؟ کوثر سے مراد نہر, کوثر سے مراد حوض, کوثر سے مراد علماء. اب آئیے چوتھا قول, اور اسی کو آگے بڑھا کے باقی ہم جانے کوئی ضرورت نہیں ہے. وَقِيلَ أَوْلَادُهُ, اب اس میں یہ جو ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں یہ اس قیلہ کے ہلکے پن کو سمجھ سکتے ہیں کہ جنرلی جو ہے عربی زبان میں قیلہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہلکے قول کے لیے, کمزور قول کے لیے. قیل اولادہ, جس کو ہم لہجہ بدلتے آپ سمجھ جائیں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. ہم نے کہا چلیے کہا جاتا ہے یا صحیح ہے وہ بات کی. آپ نے سب پر دلیل پیش کی نا, یہ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں. نہر آپ نے دلیل دی, حوض آپ نے دلیل دی, علماء آپ نے حدیث پیش کی. یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ ہلکا ہی صحیح کہ کوثر سے مراد کہتے ہیں کہ اولاد پیغمبر ہیں. اب انہوں نے اس کے پیچھے وجہ بیان کی. اس وجہ سے پہلے میں آپ کو سنا دوں تاکہ ان کی وجہ خوب سمجھ میں آ جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں, البتہ مدینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, مکے کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ سورہ کہاں نازل ہوا؟ مکے میں. مکہ معظمہ میں کیا نام ہے آپ کا؟ غلام عباس بھائی. پیغمبر نے کتنی شادی کی مکہ معظمہ میں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ کے مکے میں کتنی بیویاں تھیں؟ زور سے سر. ایک. رسول اللہ نے کوئی شادی مکہ معظمہ میں نہیں کی ہے سوائے جناب حضرت خدیجہ کے. یہ جتنی 9 شادیاں لکھی جاتی ہیں سب کہاں کی ہیں؟ مدینے میں. جناب خدیجہ سے شادی کب ہوئی تھی رسول اللہ کی؟ 25 سال. احسن تم. کتنی ہوئی؟ کئے سال کی عمر میں؟ 25. حضرت علی کی شادی کئے سال میں ہوئی؟ حضرت علی کی 25 سال. سمجھ میں آیا؟ موسیٰ کے بارے میں غور کیجئے, 25 سے اوپر کا ہو گیا. صلوات بر محمد. واہ, یہ سنت ہے. رسول اللہ کی شادی ہوئی کی ایج کیا تھی؟ 25 سال. پیغمبر نے اعلان رسالت کب کیا؟ 40 سال میں. یعنی نبوت کے اعلان سے, رسالت کے اعلان سے کتنے پہلے شادی ہوئی؟
15 साल बाद पहले। मदीने में रसूलुल्लाह मक्के में कितने दिन रहे? इसलिए कुल 23 साल है ना, 23 साल में 10 साल आप निकाल दिए मदीना का। अब मक्के में कितने दिन रहे? 13 साल। 15 साल पहले शादी हुई है तो 15 वो और 13 ये, कितना हुआ? 28 साल। जनाबे खदीजा की वफात के बाद पूरे साल को, अबू तालिब भी उसी साल इंतकाल हुआ, पूरे साल को रसूलुल्लाह ने आमुल हुज़्न करार दिया। यानी वो पूरा साल पैगंबर ने शादी नहीं की, बगैर शादी के रहे पूरे 1 बरस। शादी किस एज में हुई है? 25 साल की एज में। रसूलुल्लाह ने हिजरत किस एज में की है? 53 साल की एज में। इसलिए कि 63 साल में इंतकाल हुआ है, 10 साल मदीने का मानेंगे आप तो नियर अबाउट कितना हुआ? 53 साल। 53 साल की उम्र तक 1 साल बल्कि बीवी ही नहीं रही। इस पूरे 53 साल की एज तक रसूलुल्लाह के पास कितनी बीवियां थी? बोलिए, 1। अब आइए मदीने। मदीने जब पहुंचे तो पैगंबर की उम्र थी कितनी? 53 साल। इंतकाल कब हुआ है? 63 साल। इधर 28 साल में 1 बीवी, उधर 10 साल में 8 बीवियां या 9 बीवियां। एक इंसान को जिनसी ख्वाहिशात की जरूरत, उसकी वाकई एज क्या है? बोलिए आप, वही 25 से 50 के बीच है ना। तो जो इंसान के जिनसी ख्वाहिशात का पीक टाइम होता है, वो पूरा जमाना रसूलुल्लाह ने एक खदीजा के साथ गुजारा है, बल्कि साल भर तक कोई शादी नहीं की है। अब जब 53 साल की उम्र में जनरली आदमी की ख्वाहिशात कम हो जाती है, उसमें 10 साल के अरसे में 8 बीवियां या 9 बीवियां, इसका मतलब यह है कि ये जो मदीने में शादियां हुई हैं वो ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं हुई है, मसलहत की बुनियाद पर हुई है। सलवात, ये सोचने वाली बात है। जिस्मी जरूरत की खातिर नहीं हुई है। अब कोई बेवा है, उसको पनाह चाहिए, कोई और मसलहत है, ये पूरा बाकायदा काबिल गौर है कि पैगंबर की शादियों की मसलहतें क्या थी। वो जब पढ़ेंगे आप तब समझ में आएगा कि रसूलुल्लाह ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है ये शादियां करके। हमसे बहस उससे नहीं है। ये एक बात बीच में आई तो उसको कह दें कि पैगंबर की जो शादियां हैं उसके मकासद और हैं, उसके असबाब और हैं। अब वापस आइए मदीने, मक्के में। तो मक्के में कितनी बीवियां पैगंबर के पास? 1। अब जितनी औलाद रसूलुल्लाह की मक्के में है, उन सब की मां कौन है? जनाबे खदीजा। जनाबे खदीजा के सिर्फ बेटी थी या बेटा भी था? कासिम सबसे बड़े, जिससे पैगंबर की कुन्नियत है क्या? अबुल कासिम। तैयब, ताहिर और अब्दुल्ला। आपकी 3 वाली बात ये हम मान लेते हैं कि बास किताबों में ये मिलेगा कि तैयब अब्दुल्ला अलग अलग हैं या तैयब अब्दुल्ला एक हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि सबसे छोटे अब्दुल्ला, चाहे वही तैयब भी हो या तैयब अलग अब्दुल्ला अलग, सबसे छोटे फर्जंद का नाम क्या? अब्दुल्ला। सबसे बड़े जनाबे कासिम। कासिम का इंतकाल हो गया, ताहिर का इंतकाल हो गया, तैयब का इंतकाल हो गया। अब एक बचे हैं कौन? जनाबे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह ज़ाहिर औलाद है, तकलीफ तो होगी। गए हैं कब्रिस्तान, जाके बेटे को दफन किया। दफन करके पलट रहे थे। एक दुश्मन है जिसका नाम है आस इब्ने वाइल। क्या नाम है? आस इब्ने वाइल। उसने पैगंबर पर तंज किया। गया दीन इनका, गया मजहब इनका। अब कोई औलाद तो रही नहीं, कोई बेटा तो है ही नहीं, अब इनके जो थे सब मर गए। अब इनका दीन कौन चलाएगा? ये उसने तंज किया। दुश्मन है, अल्लाह की लानत उस पर हो, लेकिन
ایک بات تو کہہ گیا وہ جھٹکے میں نہیں پہنچے آپ، مجھے کہنا پڑے گا. اس کا مطلب اس کافر اور دشمن کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر کوئی ان کے مذہب کو آگے بڑھا سکتا ہے تو اولاد ہی ہے، اصحاب کے بس کی بات نہیں ہے. اتنا تو کم از کم اس کے منہ سے نکلا نا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب اس نے پیغمبر کو بے اولادہ ہونے کی ملامت کی، طنز کیا پیغمبر پر، عیب لگایا رسول اللہ پر کہ اب ان کا تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اب ان کا دین کون چلائے گا. یہ ہے پورا قصہ. اب واپس چلیے. فخر الدین رازی نے سب میں وجہ بیان کی نا، نہر کیوں، حوض کیوں، علماء کیوں. اب جب یہاں آتے ہیں چوتھے نمبر پر کہتے ہیں وقیل اولادو، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد کثیر، اولاد ہے کثرت سے. تو بھیا کیوں کوثر سے مراد اولاد ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ داستان بیان کی. اس لیے کہ انما، اب یہ سیم عبارت ہے الکبیر کی کہ جس میں وہ کہتے کیوں کوثر سے مراد اولاد ہے. کہتے انما، یہ میرے جملے نہیں ہیں یا کسی شیعہ کے جملے نہیں ہیں، جناب امام فخر الدین رازی کے جملے ہیں کہ انما نزلت هذه السورہ، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن علی من آبہو علیہ السلام بعدم الاولاد، اس انسان کے جواب میں جس نے پیغمبر کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا. صلوات بر محمد وآل. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ غضب کا ہے. تو کیا ہو گیا، سمجھ آ گئی نا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد. اولاد کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا اس کے جواب میں آیا. تو جب اس کے جواب میں ہے تو اولاد ہی مراد ہوگی. اس کے بعد اور کہتے ہیں کہ انظر، اور ذرا میں دیکھو تو، کم قتل من، اب یہ فخر الدین رازی کا جملہ ہے، کسی شیعہ کا فقرہ نہیں ہے، کہ کوثر سے مراد اولاد، یعنی ہم نے آپ کو کثرت اولاد دی ہے. پہلے ایک جملہ سن لیے پھر فخر الدین والی بات کہتا ہوں. صلوات بر محمد. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کتنے بیٹے؟ اب بولیے نا، 3 بولیے نا، کہے کو 2. کتنے بیٹے؟ 3. محسن کی شہادت ہو گئی، کوئی اولاد ان سے نہیں چلی. 1/3 اولاد رسول اللہ کی وہیں ختم کر دی گئی. لہذا یہ محسن کی شہادت کو معمولی مت سمجھیے. آپ یہ دیکھیں پیغمبر کی 1/3 نسل کو وہیں کاٹ دیا گیا. 1. 2. امام حسن علیہ السلام، جناب قاسم نسل چلی نہیں چلی. عبداللہ ابن حسن 11 سال کے شہید ہو گئے کربلا میں، نسل چلی نہیں چلی. پھر کس سے چلی؟ ایک حسن سے، حسن ابن حسن، حسن مسنہ ہے نا. ادھر آئیے امام حسین اصغر 6 مہینے کے، اکبر ہے نا، کس سے نسل چلی؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے. 1/3 پہلے ختم ہو گئی. بقیہ امام حسن کی جو اولاد تھی وہ کربلا میں شہید ہوئی، امام حسین کی جو اولاد تھی کربلا میں شہید ہوئی. ایک بیٹے سے امام حسن کے نسل چلی، ایک بیٹے سے امام. اتنے کے بعد بھی دنیا کا کوئی کونا بچا نہیں ہے جہاں اولاد فاطمہ موجود نہ ہو. اگر سب سے نسل چلی ہوتی تو اس کثرت کا عالم کیا ہوتا. صلوات در محمد. میں سناتا میں فخر الدین کا جملہ بتاتا ہوں آپ کو. اب وہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد. اس کے بعد جو جملہ کہا ہے دلاور بھائی توجہ کے لائق، انظر. فخر الدین کہتا ہے میں دیکھو تو، کم قتل من اہل بیتن،
کتنا قتل کیا گیا، مارا گیا اولاد رسول کو. اہل بیت سے مراد یہاں جنرل اولاد ہے، سادات مراد ہے، نہ کہ امام. یہ جو آپ ان کے اپنے نظریے. کم قتل من اہل بیت، کتنا قتل کیا گیا ہے اولاد رسول کو. اور آپ تاریخ پڑھیں گے ان سادات کی تو دیواروں میں کھڑا کھڑا چنوایا گیا ان کو. ثم العالم، یہ میرا جملہ نہیں، پھر دوہراؤں، امام فخر الدین رازی کی جملہ ہے. انظر کم قتل من اہل بیت ثم العالم ممتلئ منہم. کیسا کوثر خدا نے عطا کیا ہے کہ کتنا اہل بیت کو قتل کیا گیا. ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود دنیا اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. یہاں ہو گیا، یہاں تک تو چلے گا. اگلا فقرہ شیعہ کہتے ہوئے ہچکے گا، لیکن جو لکھا ہے فخر الدین رازی نے، کم قتل من اہل بیت، کتنا قتل کیا گیا اولاد پیغمبر کو. ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. ولم يبق من بنی امیت احد یعبأ بہ، اور آج کائنات میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کہہ دیجئے یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. اب سمجھے ان شانیہ کا ہوا الابتر، جس کو کوثر کہا، قتل کے باوجود کائنات چھلک رہی ہے. جو آپ کا دشمن ہے آج کوئی بتانے والا نہیں اس کی اولاد کہاں گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب کیا ہوا کوثر سے مراد؟ بولیے. یہ تو ہو گئے کون؟ فخر الدین رازی صاحب. اب آئیے ذرا اپنے علماء کی بات کر لیں گے. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تقریباً سبھی لوگوں کا متفق نظریہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. ادھر لیٹسٹ ایک عالم ہیں کمال حیدری صاحب کر کے، عرب کے، ان کا پہلے تو آتا تھا، آج کل نہیں آ رہا. اس پر کوثر ایک چینل ہے، اس پر بڑے ان کے لیکچرز آتے تھے. تو ان کے جو تفسیر کا درس ہے اس میں بڑی اچھی بات انہوں نے کہی. وہ کہتے ہیں کہ بھیا بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کوثر سے مراد کیا ہے. بلا وجہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ کوثر سے مراد یہ کہو. ہمیں پہلی آیت کو آخری آیت سے ملا لو، کوثر کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. کہ پہلی آیت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. یہ کیا ہے خیر کثیر؟ کہ آخری آیت پڑھ لو. اور آپ کا دشمن بے اولادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم نے آپ کو کثرت اولاد دی، دشمن کو بے اولادہ بنایا. کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک نکتہ، پھر واپس آئیے فخر الدین رازی ہی کا، پھر اپنی بات کرتا ہوں. صلوات بر محمد و آل. تو اب پہلا فقرہ کیا ہے؟ انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا. اب فخر الدین، یہ شیعہ فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں نا، وہ مجھ کو مسئلہ معلوم. ہم نے آپ کو عطا کیا. اب فخر الدین صاحب کہتے ہیں کہ عطا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض. عطا بالعوض کیا ہے؟ کہ کوئی چیز ہم نے آپ کو عطا کی یا آپ نے ہم کو عطا کیا اور بدلے میں ہم نے آپ سے کچھ لے لیا. مثلا جو ہے وہ ہمارے دلاور بھائی نے کہا بھائی تم جو ہے وہ پردیس میں ہو، شاید تم کو ٹوپی کی ضرورت ہو، یہ میں ٹوپی تم کو عطا کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی خیریت تو، کہنے پر رکھ لو. ارے میں نے کہا بس یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھ لو، تم مولا کے ذاکر ہو. تو اب یہ عطا ہے مگر اس کے بدلے میں کچھ انہوں نے لیا نہیں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ عطا بلا عوض. اب انہوں نے کہا صاحب یہ ٹوپی رکھ لو. میں نے خیریت تو، کل لے جاؤ ایک فاتحہ پڑھ دینا ہمارے ابا کو. تو اب یہ عوض لے لیا نا. تو عطا دو طرح کی ہو گئی، ایک عطا بالعوض اور ایک عطا بلا عوض. اس کو کہنے کے بعد وہ فتویٰ نقل کرتے ہیں امام اعظم جناب ابو حنیفہ کا. یہ جانتے ہیں کہ 4 امام ہیں، احمد ابن حنبل، محمد ابن ادریس الشافعی اور
ہاں مالک اور چوتھے ابو نعمان بن ثابت مشہور ابو حنیفہ. اس میں سب سے بڑے امام اعظم کن کو کہا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. اب وہ لکھتے ہیں فتویٰ ابو حنیفہ کا کہ جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ کیا نام ہے آپ کا؟ زامن بھائی نے جو ہے وہ لا کر کے ہم کو دے دیا ایک ٹافی، مثلا ان کو کہیں ملی ہوگی، ان کا لاؤ مول صاحب کو دے دیں. بچے ہی تو تھوڑی دیر کے بعد یہ تپ گئے ہم سے، اے مول صاحب باپو میری جو ٹافی لاؤ. یہ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ سوال یہ مسئلہ یہاں ہے کہ آپ کسی کو عطیہ دینے کے بعد اس سے واپس لینے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر عوض لے لیا، جیسے انہوں نے ٹوپی دی فاتحہ پڑھوا لیا، اب امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ فاتحہ پڑھوا لیا یعنی ٹوپی کا عوض لے لیا، اب آپ ان سے عطیہ واپس نہیں لے سکتے. لیکن اگر کوئی عوض نہیں لیا ہے، ٹافی دے دیا، آدھے گھنٹے کے بعد تب گئے کہنے باپو میری ٹافی واپس کرو، تو ہم کو ان کو واپس مانگنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ کہ چونکہ انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا لہذا جب چاہیں گے تب جائیں گے تو آپ سے واپس لے سکتے ہیں. ہو گئی بات. انا اعطیناک الکوثر، قرآن کہتا ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، گفٹ کیا ہے کوثر. اب فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو یہ اپنا گفٹ بیک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ یہ عطا جو اللہ نے دی ہے پیغمبر کو کثرت اولاد، واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق دیکھنا پڑے گا اللہ نے بدلہ لیا کہ نہیں لیا. اگر اللہ نے عوض نہیں لیا تو یہ عطا بلا عوض ہے، جب چاہے خدا اپنی عطا واپس لے سکتا ہے، دنیا سے اولاد پیغمبر کا وجود ختم کر دے. لیکن اگر اللہ نے عوض لے لیا تو اللہ ہو کے بھی چونکہ قانون یہ ہے کہ عوض لے چکے لہٰذا آپ گفٹ واپس نہیں لے سکتے. قیامت آ جائے گی اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتی. اب وہ کہتے ہیں اب یہ دیکھو اللہ نے دیا، عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کا دوسری آیت تو صاف کہہ رہی ہے کہ لیا کہ نہیں لیا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے قربانی دیجئے. تو اب بدلہ تو لے لیا خدا نے نا، جب بدلہ لے لیا تو اب قیامت آ جائے گی اولاد پیغمبر زمین سے ختم نہیں ہو سکتی. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہاں تک آپ آ گئے کہ کوثر طے ہو گیا نا. شیعہ سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کوثر سے مراد، شیعہ کہتے ہیں کوثر سے مراد اولاد پیغمبر، سنی کہتے ہیں کوثر سے مراد اولاد پیغمبر بھی. تو دونوں ایک چیز پر آ کے رکے نا. اچھا جو چیز دونوں مان لو اس کو ماننے میں کیا بہتر ہے؟ تو اب کوثر سے مراد کیا ہو گیا؟ اولاد. مگر ابھی نہیں طے ہو پایا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے تو اولاد کا مطلب فاطمہ ہے، کوثر کا مطلب فاطمہ ہے، ابھی تک نہیں ہوا. اس لیے کہ یہاں جتنے لوگ کہہ رہے ہیں شیعہ سنی سب یہ کہہ رہے ہیں کوثر سے مراد اولاد، فاطمہ کا ذکر نہیں ہے کہیں. صلوات بر محمد و آل. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کے اور بیٹے تھے. اس سنی شیعہ سب مانتے ہیں، لیکن یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ان ساروں کا انتقال حتیٰ مدینے میں جو ایک بیٹے پیدا ہوئے جناب ماریہ قبطیہ سے جن کا نام ابراہیم تھا وہ بھی انتقال کر گئے. اتنا تو سنی شیعہ سب مانتے ہیں کہ فاطمہ کے علاوہ اور بیٹے تھے جو سب کے سب پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئے. معاملہ پھنستا ہے آ کر کے بیٹیوں کا. اب پیغمبر کے بیٹیاں کتنی ہیں؟ شیعوں کی اکثریت اس بات پر ہے جنرلی، خاص کر کے ہندوستانی بزرگوں کی، کہ رسول اللہ کے ایک بیٹی تھی. کچھ شیعہ علماء اور سارے جو ہے برادران اہل سنت ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں، زینب، کلثوم، رقیہ اور
فاطمہ. تو جب 4 بیٹیاں ہیں تو کوثر سے مراد آپ فاطمہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد. پھنسے گا یہ نا کیسے؟ تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہو کہ واقعی رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں کہ نہیں تھیں. تو ہمارا نظریہ ہے کہ نہیں تھیں. خیر اتنا گڑبڑ کیسے ہو جائے گا؟ باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے, باقاعدہ ایک آدمی سے 2 کی شادی ہوئی ہے, ذوالنورین تبھی تو کہا جا رہا ہے, اور کیسے تم کھا جاؤ گے اس کو؟ میں نے کہا جی اس لیے ہوتا ہے کہ شریف صلوات بر محمد و آل محمد جو ہمارے علماء قائل ہیں. ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے, جو لوگ پیغمبر کی ایک بیٹی کہتے ہیں وہ زینب کے منکر نہیں ہیں, وہ کلثوم کے منکر نہیں ہیں, وہ رقیہ کے منکر نہیں ہیں, بلکہ انہی میں سے ایک کی بیٹی کا نام امامہ ہے. جناب فاطمہ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ آپ میرے بعد امامہ سے شادی کیجئے گا, اس لیے کہ وہ میرے بچوں کے لیے مہربان ہوگی. روایات موجود ہیں, تو آپ ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے, وجود ہے. لیکن یہ کیسے کہہ دیں کہ ان کی بیٹیاں تھیں؟ اس کے لیے جو علماء ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں, زینب نام کی خاتون تھی, کلثوم یا ام کلثوم نام کی خاتون تھی, لیکن یہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. کہا پھر؟ کہا یہ بیٹیاں تھیں جناب خدیجہ کی بہن کی, بھانجیاں تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے. وہاں کیا ہوا, یتیم ہو گئیں, باپ مر گیا, طلاق ہو گیا, نہیں معلوم, لیکن کچھ وجوہات ایسی تھیں, ماں مر گئی, جو بھی ہوا کہ یہ تینوں بیٹیاں آ گئیں خالہ کے پاس. خالہ نے پرورش شروع کی. اب جناب خدیجہ کی جو شادی ہوئی رسول اللہ سے, تو وہ خالہ کے ساتھ یہ بھی آ گئیں. رسول اللہ ایسے رحمت للعالمین کہ اپنی اولاد کی طرح ان کو پال لیا, ان کا شادی بیاہ کیا. اس سے لوگوں کو یہ ہوا بیچ میں دھیرے دھیرے آتے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی طریقے سے کل آئے گا کہ جب لوگ رسول اللہ کو بھی بجائے یتیم عبداللہ کہنے کے یتیم ابو طالب کہنے لگے تھے. باپ تو جناب عبداللہ ہے نا, ابو طالب نے پالا نا, تو پالنے کی وجہ سے رسول اللہ کو کتاب ملے گا کہ صاحب یہ یتیم ابو طالب, یتیم ابو طالب. چونکہ اپنے یہاں پناہ دی, پرورش کی رسول اللہ نے, اس لیے یہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی خدیجہ کی بیٹیاں ہیں یا رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے ایک بیٹی, میں اپنی بات پھر سے کہہ دوں, میں اپنا ذاتی میرا نظریہ یہ سب پڑھنے لکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کے ایک بیٹی. چلیے, وَمَعَ التَّنَزُّلِ ایک لفظ بولا جاتا ہم لوگوں کے علمی طور پر, چلو مان لیں کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں. اب ان کی اولاد بتائیے آپ تینوں کی, صلوات بر محمد. مسئلہ یہاں ہے. اور یہ بتائیے کہ ان کا انتقال کب ہوا؟ اگر ان کا انتقال پیغمبر کے بعد ہوا, یعنی پیغمبر کی زندگی تک تینوں 2 1 کوئی بھی زندہ تھی, تو پیغمبر کی عدالت پر سوال ہوگا. کیوں؟ کہ جب پیغمبر فدق عطا کر رہے تھے اور بیٹی اگر تھی یا بیٹیاں تھیں تو سب کا حق مار کے اکیلے فاطمہ کو دے دینا یہ عدالت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھی بات ہے نا. چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ سب انتقال کر گئی تھی, تو اگر سب مر گئی تھیں اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ اگر آپ کہیے کہ اولاد تھی تو جس وقت جناب فاطمہ کیس لڑنے گئی ہیں تو کم از کم اس وقت تو کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ میرے بھانجے سب بھانجیاں سب ان کا حق کیوں مار رہے ہو؟ کہیں ذکر آیا ہے ان کی اولاد کا؟ نہیں نا. تو اول تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اولاد ہی نہیں تھی فاطمہ کے علاوہ. اگر ہم آپ کی بھی بات مان لیں کہ اولاد تھی تو ان سے اولاد نہیں ہوئی, نسل نہیں چلی. اب جب کسی سے نسل نہیں چلی تو بچی ایک فاطمہ زہرا. پیغمبر کی نسل کس سے چلی؟ بولیے, حضرت فاطمہ زہرا سے. جب یہ طے
طے ہو گیا کہ نبی کی نسل فاطمہ سے چلی ہے اور کسی سے نہیں چلی، تو اب کہنے میں کیا دقت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد صرف اور صرف فاطمہ زہرا ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہیں وہ تو ہے چشمہ دیکھ لیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے 45 منٹ ہو گیا، اب میں اگر اور چھیڑتا ہوں تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ اس کو اب کوثر کو کل آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ کوثر اس دنیا میں آئی کیسے اور کیا طریقہ رہا۔ میں ایک آدھ فضیلت یہاں سے نقل کرتا ہوں، یہ ہے کتاب پڑھیے، بحار الانوار، جلد نمبر 43 نئے چاپ کے حساب سے، پرانے کے حساب سے المجلد العاشر 10ویں جلد ہے، 43ویں جلد، 43ویں میں یہ ظاہراً پیج نمبر 67۔ ایک دو روایت روز نقل کروں گا انشاءاللہ، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، کہ صدیقہ طاہرہ کیا تھیں۔ اگر بیٹیاں اور بھی ہیں تو نمبر 1 تو ان سے اولاد نہیں ہوئی، لہذا کوثر سے مراد ہوا۔ نمبر 2، جو فضیلت فاطمہ زہرا کی ہے وہ اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، یہ معلوم ہے آپ کو کہ پیغمبر کی وفات کا اثر صحابہ کرام پر کتنا ہوا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سنیے اس کو، تب سمجھ میں آئے گا کہ جب صحابہ پر اتنا اثر ہوا ہے پیغمبر کی وفات کا، تو فاطمہ پر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ نمبر 1، بلال، سنا ہے آپ نے؟ نام تو سنا ہے نا، مؤذن تھے۔ اتنا اثر ہوا ہے بلال کے اوپر رسول اللہ کی وفات کا کہ روایت کہتی ہے بلال نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ سنا نہیں سنا؟ بلکہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا پیغمبر کو، کیا بھیا بلال ہمیں سب بدل گئے، تم نے بھی ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا؟ تو بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بات یہ نہیں تھی، بات یہ دراصل یہ ہے کہ آپ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے تو چلے جاؤ، میرے بچوں کی خبر لے لو، کتنا لگاؤ ہے رسول اللہ کو۔ اور اس خواب کی بنیاد پر جناب بلال چلے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا، گئے لوگ استقبال کے لیے، پیغمبر کے مؤذن آ رہے ہیں، لیکن راستے میں مولا سے ملاقات ہو گئی۔ مولا نے دیکھا، کیا بھیا بلال، وہی جملہ جو خواب میں پیغمبر نے فرمایا تھا، سب بدل گئے، تم بھی بدل گئے۔ تم نہیں یہ مولا ایسی بات نہیں ہے، وہ اصل میں کہا اچھا ٹھیک ہے گھر چلے جانا، تم کو فاطمہ بہت یاد کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلے گا عظمت فاطمہ کیا ہے۔ فاطمہ تم کو بہت یاد کر رہی تھی۔ آگے دق الباب، کون؟ میں بلال، مؤذن رسول۔ وہی جواب جو پیغمبر نے کہا تھا، مولا نے کہا، وہی فاطمہ نے کہا، کیا بھیا سب نے چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ کے چلے گئے؟ انہوں نے بھی وہی معذرت کی، نہیں ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد دل نہیں لگتا تھا، یہ تھا وہ تھا، چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک کام کرو گے بلال؟ جی بولیے۔ بہت دن ہو گیا۔ کیا بہت دن ہو گیا؟ 90 دن تو کل زندہ رہی ہیں، یعنی ایک ایک دن وہ بھاری تھا جناب فاطمہ کے لیے۔ بہت دن ہو گیا تم سے اذان نہیں سنی۔ یہاں اس جملے میں بھی عظمت صدیقہ طاہرہ جھلک رہی۔ جانتے ہیں بلال نے کیا جواب دیا؟ اور اس پر بحث ہے، ہمارے علماء نے بحث کی ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ بلال نے کہا کہ بی بی میں نے طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد اب کسی کے کہنے پر اذان نہیں دوں گا۔ بلال نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے پیچھے جو راز ہے ایک لفظ میں عرض کر دوں کہ بلال کو یہ تھا کہ اگر میں سرکار کے کہنے پر اپنی پوسٹ پر رہتا ہوں تو سرکار کو ریکگنائز کرنے کا معنی نکلے گا میرا اذان دینا۔
ہے نا. اور اگر رہتا ہوں اذان نہیں دیتا ہوں, تو جب علی کا گھر نہیں بچا تو بلال کیا بچتے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مدینہ چھوڑ کے جانے کی. اب آئے بلال, بہت دن ہو گیا اذان نہیں سنی, دے تو اذان. بلال نے کہا بی بی میں نے طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد اب اذان نہیں دوں گا, مگر آپ کی بات ٹل نہیں سکتی. یہ سمجھ رہے ہیں آپ, کوئی اللہ تک تو ٹالتا نہیں فاطمہ کی بات. یہ عرض کروں گا انشاءاللہ کل صبح دوپہر شام جب بھی وقت ملا, اس پر بھی یاد آیا تو عرض کروں کہ اللہ تو ان کی بات ٹالتا نہیں. بلال کیا ہے کہ اچھا تو اذان تو. بلال آئے گلدستہ اذان پر, اللہ اکبر. پورا منظر باپ کے زمانے کا, ایسے تیار ہوتے تھے, ایسے وضو کرتے تھے, حالت بگڑنا شروع ہوئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, سارا منظر یاد آ رہا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی بابا کا نام سنا نا, اشہد ان محمد الرسول اللہ, روایت کہتی ہے دو طرح کے ہے فقرے. ایک روایت میں نے کہیں دیکھی کہ اس طرح سے یہ ہوا کہ کسی نے آگے کہا بلال بس کرو, چپ ہو جاؤ, فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے. وہ تو جب بعد میں ہوش آیا تب پتہ چلا کہ نہیں بے ہوش ہوئی تھی. یا بعض کتابوں میں ہے کہ اے بلال چپ ہو جاؤ, فاطمہ کو غش آ گیا ہے. یہ حال ہے صحابہ کا کہ پیغمبر کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ بتائیے جب بلال پر اتنا اثر ہو سکتا ہے تو فاطمہ پر کتنا اثر ہوگا. ایک اور سن لیجیے اثر, صلوات بر محمود لگتی, وہ فضائل بھی ہو جائیں گے اور اثر بھی ہو جائیں گے. یہ بھی وہی ہے, پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے, اور عالم یہ ہے کہ بلال جو گھر میں بیٹھے, وہ سلمان فارسی, بلال کا تو ہو گیا, جو انہوں نے گھر بند کیا اپنا, تو 10 دن تک بلال گھر سے نکلے ہی نہیں. وہ سلمان فارسی گھر سے نکلے ہی نہیں. 10 دن کے بعد, یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ عبداللہ ابن سلمان فارسی, سلمان کا بیٹا عبداللہ نقل کرتا ہے کہ 10 دن تک تو میرے باپ گھر سے نکلے ہی نہیں. 10 دن کے بعد جب نکلے تو سلمان کہتے ہیں خرجت من منزلی یوما بعد وفات رسول اللہ ب10 ایام. رسول اللہ کی وفات کے 10 دنوں کے بعد میں گھر سے نکلا. فلقینی علی ابن ابی طالب ابن عم الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو گھر سے نکلا تو اتفاق سے مولا سے ملاقات. فقال لی یا سلمان جفوتنا بعد رسول اللہ. شکوہ وہی, تم نے میرے اوپر جفا کی رسول اللہ کے بعد, یعنی آنا جانا بند کر دیا, چھوڑ دیا. فقلت حبیبی ابا الحسن, مولا اے علی, مثلکم لا یجفا, آپ جیسے پر کوئی جفا کر سکتا ہے, وہ بھی ہماری اوقات. غیر ان حزنی علی رسول اللہ طال, مسئلہ یہ نہیں ہے, غم اتنا طاری تھا میرے اوپر پیغمبر کا کہ جو ہے وہ منعنی من زیارتکم, اس نے روکا آپ کے پاس آنے سے, گھر ہی سے نہیں نکل رہا تھا, مطلب شاید یہ ہے. فقال یا سلمان ائت منزل فاطمہ بنت رسول اللہ فإنها إليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجنة. خیر آج نکلے ہو نا, گھر چلے جاؤ, فاطمہ تم سے ملنے کی مشتاق ہے اور تمہارے لیے گفٹ رکھا ہوا ہے. اچھا کیسا؟ کہ وہ گفٹ جنت سے آیا ہے. سلمان کہنے لے مطلب رسول اللہ کے بعد بھی جنت سے, آسمان سے لوگ آ رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قد فاطمہ بشمل الجنة بعد وفات رسول اللہ. قال نعم بالامس. سلمان نے کہا کیا مطلب, یعنی رسول اللہ کے بعد بھی جنت سے لوگ آ رہے ہیں, آپ کیا وہاں سے گفٹ آ رہا ہے؟ پہلا نے کہا نعم بالامس, ہمیں ابھی کل ہی تو آیا ہے.
جاؤ لے لو اپنا جا کے. قال سلمان الفارسی فحرولت الى منزل فاطمہ. سلمان کہتے ہیں نارمل واک نہیں، دوڑتا ہوا ہے نا، ہرولا کرتا ہوا. جنت سے تحفہ میرے لیے تو بھاگے گا آدمی نا. کہتے ہیں فحرولت الى بیت فاطمہ، میں دوڑتا ہوا جناب فاطمہ کے گھر کی طرف چلا. فاذا هي جالسة وعليها قطعة عباء اذا خمرت رأسها انجلی ساقها واذا غطت ساقها انکشف رأسها. میں وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بہرحال اندر بلائے گئے. کہ وہاں دیکھا کہ بی بی چادر میں لپٹی تشریف فرما ہے. فلما نظرت الی اعتجرت ثم قالت، وہی فقرہ جو مولا نے کہا. جناب زہرا نے دیکھا، فرمایا سلمان تم نے بھی جفا کی، تم نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا بعد وفات ابی، بابا کی وفات کے بعد. قلت حبیبتی اجفاکم، آپ کے اوپر بھلا میں جفا کر سکتا ہوں؟ قالت فما اجلس وعاقل ما اقول. اچھا خیر چھوڑو، بیٹھو، غور کرو میں کیا کہہ رہی ہوں. اب سلمان بیٹھ گئے. دل میں تو ہے کہ وہ گفٹ کیا آیا ہے. انی کنت جالستن بالامس، میں کل بیٹھی ہوئی تھی فی ھذا المجلس، اسی جگہ کے اوپر جہاں ہوں اس وقت ہوں. وباب الدار مغلق، اور دروازہ بند تھا. وانا اتفکر فی انقطاع الوحی عنا، اور میں اسی سوچ میں تھی کہ اب تو بابا چلے گئے، اب تو فرشتوں کو آنا نہیں ہے، وحی وغیرہ تو نازل ہونا نہیں ہے. وانصراف الملائکہ عن منزلنا، فرشتے وغیرہ کہاں آئیں گے. فاذا انفتح الباب، یہی سوچ ہی رہی تھی کہ تب تک دروازہ کھلا خود بخود، من غیر ان یفتحہ احد، بجائے سے کوئی کھولے، اپنے آپ دروازہ خود بخود کھل گیا. فدخل علی ثلاث حوار لم یر الراؤون بحسنہن ولا کہیئتہن ولا نضارت وجوہہن ولا ازکی من ریحہن. دیکھا 3 عورتیں چلی آ رہی ہیں، اتنی خوبصورت، اتنے خوشبوؤں والی، اتنے جو ہے وہ حسین چہروں والی، آج تک کسی نے عورت ہی نہیں دیکھی ہوگی. فدخل علی ثلاث فلما رأیتہن قمت الیہن متنکرۃ لہن، میں نے دیکھا تو میں بھی کھڑی ہو گئی. متنکرۃ کا میں کیا بتاؤں آپ کو، کیسے ترجمہ کروں؟ جیسے کوئی کسی کو پہچان نہ رہا ہو تو یوں کرتا ہے نا وہ متنکرۃ. کون ہیں آپ لوگ؟ مطلب یہ ہے. فقلت بأبی انتن من اہل مکہ ام اہل المدینہ، کون ہیں آپ لوگ؟ مکے کی ہیں، مدینہ کی ہیں، مطلب کبھی آپ لوگوں کو دیکھا نہیں. تو ان سبوں نے جواب دیا، یا بنت محمد لسنا من اہل مکہ ولا من اہل مدینہ ولا من اہل الارض جمیعا، نہ ہم مکے کی ہیں، نہ ہم مدینے کے، نہ ہم زمین کی رہنے والی ہیں. غیر اننا حوار من الحور العین من دار السلام، ہم لوگ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہیں. ارسلنا رب العزہ الیک یا بنت محمد انا الیکی مشتاقات، ہم کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہی تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے، اور ہم لوگ تو خود بھی آپ سے ملنے کے بڑے متمنی تھے، مشتاق تھے. فقلت للتی اظن انہا اکبر سنا، شہزادی کہتی ہیں کہ اس میں جو تھوڑا ایج میں زیادہ لگ رہی تھی، سینئر لگ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا مسمکی، کیا نام ہے تمہارا؟ قالت اسمی مقدودہ، میرا نام مقدودہ ہے. قلت ولما سمیتی مقدودہ، کیوں مقدودہ نام تمہارا کیوں ہے؟ قالت خلقت للمقداد ابن الاسود الکندی صاحب رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے خلق کیا ہے. فقلت للثانیہ، دوسری سے میں نے پوچھا مسمکی، تمہارا کیا نام ہے؟ قالت ذرہ، میرا نام ذرہ، زال سے. قلت ولما سمیت ذرہ، ذرہ نام کیوں ہے؟ مسکرا رہے ہیں دلاور بھائی، لیکن سمجھ گئے کیا آگے ہے. اس لیے کہ ذرہ وانت فی عین نبیلہ، قالت خلقت لابی ذر الغفاری صاحب رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو ابو ذر کے لیے خلق کیا ہے. فقلت للثالث،
زیادہ تو نہیں ہو گیا بس. فقلت للثالث، میں نے تیسری سے پوچھا ما اسمکی، تمہارا کیا نام ہے؟ قالت سلمى، میرا نام، اب تو سمجھ گئے نا سلمى کیا ہے؟ سلمى، خوش ہو جائیں وہ لوگ. قلت ولما سمیت سلمى، تمہارا نام سلمى کیوں پڑا؟ قالت انا لسلمان الفارسی مولا ابیک رسول اللہ، آپ کے بابا کے صحابی خادم سلمان فارسی کے لیے اللہ نے خلق کیا. اب یہاں تک تو ہو گیا تینوں حوروں کا. قال سلمان، قالت فاطمہ ثم اخرجنا لی رطبا ازرق کامثال الخشکنانج الکبار ابیض من الثلج ازکا ریحا من المسک. پھر ان لوگوں نے نکالا رطب، سفید کھجور دیکھی ہے؟ نہیں نا، اس میں ہے کہ انہوں نے نکالا رطب اور برف سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. اس کے بعد بی بی نے کہا کہ فقالت لی، مجھ سے کہا کہ اس کو لو، یا سلمان افطر علیہ عشیتک، آج جا کے اسی سے افطار کرو. فَإِذَا كَانَ غد، کل جئنی بالنواہ او قالت عجمہ، بات دونوں ایک ہے، اور کل اس کا بیج لے کے آپ میرے پاس آئیے. یہ کیا ہے؟ کبھی تمہاری بیوی لے آئی تھی، سلمہ لائی تھی، ہمارے میاں کو دے دیجیے گا افطار کریں گے، صلوات بر محمد و آل محمد. بس تو اب ابھی سلمان کہہ چکے ہیں نا کہ دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار. اب جس تھیلے میں رکھا انہوں نے تو کھجور چھپا سکتے ہیں، خوشبو تھوڑی چھپا لیں گے. اب وہ جدھر سے گزر رہے ہیں، اے سلمان بھائی ہمیں کیا لیو، مشک ہے کیا؟ اب سلمان کیا بتائیں، وہ بیچارے ٹالتے ہاں کرتے گھر پہنچے. اب دیکھیے کتاب کی بات نہیں، ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا. آج ٹائم کیا ہے؟ 6:29. ہمیں 20 ہوا، ابھی 23 ہوا، ہمیں ابھی 28 ہوا. اب کیسے وقت گزرا ہوگا جناب سلمان کا میں نہیں بتا پاؤں گا. لیکن اب جو ہے وہ فرمایا کیا تھا کہ جائیے آپ اس سے افطار کیجئے گا اور کل اس کے جو ہے وہ بیج لے آئیے گا. سلمان فارسی نے اب ہو گیا جب افطار کا وقت، منہ میں رکھا، بیج ہی نہیں ہے. ارے ایک کھجور میں بیج ہی نہیں ہے. واپس پہنچے دوسرے دن، بی بی نے کہا کیا ہوا؟ بیج لے آئے؟ کہنے لگے اس میں بیج ہی نہیں تھا، لاتا کہاں سے؟ اب جناب فاطمہ نے کہا پتہ ہے وہ کھجور کس درخت کی ہے؟ صلوات پر سنیے. کہتے فما وجدت له عجما ولا نوا، بیج تھا ہی نہیں. قالت یا سلمان ولن یکون له عجم ولا نوا، سلمان اس میں بیج نہیں ہونا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انما ہوا نخل، یہ ایسے درخت کا کھجور تھا کہ غرسہ اللہ فی دار السلام، جو اللہ نے بہشت میں لگایا تھا درخت. کیوں؟ بکلام علمنیہ ابی کنت اقولہ غدوۃ وعشیہ، یہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ پیڑ لگاتا تھا جو میں صبح و شام پڑھتی تھی، جو بابا نے مجھے بتایا تھا. تو یہ جو کھجور کا درخت لگا ہے میری دعا کی وجہ سے لگا ہے، لہذا اس کے اندر بیج نہیں ہے. اب سلمان کہنے لگے اس کا مطلب بہت زبردست دعا ہے کوئی، بی بی ہم کو بتائیے گا. اور ہر گھر میں یہ دعا ہے، پتہ نہیں ہے بس ہم کو. صلوات برا پڑھتے بھی بہت سے لوگ ہیں. قال سلمان قلت علمنی الکلام یا سیدتی، سلمان کہتے ہیں بی بی مجھ کو بھی سکھا دیجئے، میں بھی پڑھا کروں. فقالت ان سرک ان لا یمسک اذی الحما ما عشت فی دار الدنیا فواظب علیہ، اگر تم کو یہ خواہش ہے کہ جب تک زندہ ہو تم کو بخار نہ آئے تو اس کو پڑھتے رہو. فواظب علیہ، اس کو پڑھتے رہو. ثم قال سلمان علمتنی هذا الحرز، بی بی نے مجھ کو یہ دعا تعلیم کر دی.
اور کہتے ہیں میں نے تقریباً 1000 آدمیوں کو یہ سکھایا اور سب کو اس سے فائدہ ہوا. وہ کون سی دعا ہے معلوم ہے؟ سب کے گھر میں ہے. بسم اللہ النور نہیں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. دعائے نور جو ہے نہیں کتاب مفات اس میں توبۃ العوام میں ہے. بسم اللہ النور، بسم اللہ نور نور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب. یہ دعا پڑھیے انشاءاللہ، اس سے فائدہ پہنچے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس آج کے لیے اتنا انشاءاللہ کافی ہے. خدا ہمارے سب کے دلوں میں عشق فاطمہ میں اضافہ کرے انشاءاللہ. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے. وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. خدا ایسا بنا دے ہم کو کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائے، شہزادی ہم سے راضی ہو جائے. حالانکہ یوں بھی ان کو امت سے بڑا لگاؤ ہے. صبح بھی میں نے عرض کی تھی یہ بات، جو لوگ نہیں تھے سن لیں، کہ کوئی نہیں چاہ سکتا آپ کو. اپنی ماں آپ سے ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی فاطمہ زہرا کو بابا کی امت سے لگاؤ ہے. بلکہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، دنیا کی ساری محبتیں جہاں تھک کے دم توڑ دیتی ہیں، وہاں سے فاطمہ کی محبت کا کرشمہ شروع ہوتا ہے. شادی کا موقع ہے، بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر جو چاہو مانگ لو، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے. پھر کا بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو میدان قیامت میں آپ کی گناہ گار امت کی شفاعت کر سکوں. یہ معمولی کرم ہے. اور اب مجھے یاد نہیں ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں یاد نہیں ہے، مگر 2-3 سال ہو گیا میں نے جملہ پڑھا کہیں. وہ سنتے ہیں نا جناب فاطمہ کے مصائب میں کہ اسما سے جب وصیت کی کہ میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اتنا مشہور ہے. ایک جگہ میں نے کہیں کتاب یاد نہیں کہاں دیکھا، خدا کرے مل جائے، کہ اسما اچھا ایسے حالات میں آدمی بہت دیر رک بھی نہیں پائے گا، یہ عقل کہتی ہے، وہ بار بار اس کو کہ دیکھا جائے دیکھا جائے. تو اسما کہتی ہے کہ میں بہت اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائی، تھوڑی ہی دیر میں میں حجرے میں چلی گئی. کیا دیکھا کہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہیں اور اندر کسی سے بات کر رہی ہیں، آواز آ رہی. یہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اب جو میں نے کان لگایا تو سنا اس وقت بی بی آپ کے لیے دعا کر رہی تھی. سلمہ اسما کہتی اس وقت میں نے سنا کہ بی بی کہہ رہی تھی خدا میرے بابا کی امت کو بخش دے. کوئی ماں اس دنیا میں اتنا چاہے گی جتنا فاطمہ زہرا کو آپ سے لگاؤ ہے. بی بی کو احساس ہوا، چادر پلٹی. اسما میں نے کہا تھا کوئی حجرے میں نہ آئے، میں نے کہا بی بی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تھوڑا جلدی جو ہے وہ مجھ کو برداشت نہیں ہوا. خیر، اتنا چاہنے والی فاطمہ، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ، واقعاً کتنے بدقسمت ہیں کہ جس بی بی کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، اپنی نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، اس کے دروازے پر آگ آئے. سوچنے والی بات، کتنے احمق لوگ ہیں. چند دن کی زندگی کے لیے اتنا بڑا نقصان ان سبوں نے کیا ہے. اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی. اور نہ یہ کہ صرف دھمکی دی گئی،
صبح عرض کروں گا اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، اس لیے کہ چونکہ صبح یہ چھیڑا ہے تو صبح ہی اس کو پورا کروں گا، اس وقت نہیں کروں گا کہ پتہ نہیں جو صبح آئے تھے وہ اس وقت نہ آئے ہوں، تو صبح آئے تو وہ صبح سنیں گے انشاءاللہ۔ آگ لگا دی گئی، دروازے کا کچھ حصہ جل گیا۔ جب جل چکا تو کہتے ہیں ایک شخص نے دوڑ کے اتنی زور سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا ہے۔ دیکھیے جب آدمی پر پڑتی ہے نا تب اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے صبح بھی عرض کیا میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک بہت بزرگ عالم ہے مرحوم آیت اللہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے نہیں کہے گا یہ مرثیہ۔ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں تم کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے، ایک کانٹا پیر میں چبھ جاتا ہے آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، اور جس کے سینے میں کیل دھس گئی۔ جزاکم ربکم، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جن لوگوں نے اس فرش عزا کے بچھانے میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، خدا ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو بھر لا، ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، مرتے دم تک ہم سب کو ان کے در سے وابستہ رکھ۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جھٹکے سے چوٹ لگ گئی بات ختم ہو گئی، نہیں، کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے۔ اب آپ سوچئے کتنی اذیت ہوگی، بی بی پر کیا گزر گئی ہوگی۔ یہ لوگ اللہ اکبر گھر میں داخل ہوئے، اتنی اذیت کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود، روایت کہتی ہے جیسے ہی بی بی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، اپنی تکلیف بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سپر ہو گئیں۔ اور یہی اصل وجہ ہے دشمنی کی، بی بی کے سامنے، مولا کے سامنے بی بی سینہ سپر ہو گئیں۔ اس کے بعد مت پڑھو وسیع حسن، کیوں کہ اس لیے کہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ چاہنے والے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اولاد فاطمہ ہوں، فاطمہ کے بچے ہوں، سادات ہوں، شاید یہ مصیبت سن کے وہ برداشت نہ کر پائیں، لہذا مت پڑھو۔ میں کہتا ہوں پڑھوں گا چاہے جتنی اذیت ہو۔ کیوں اصرار ہے؟ اس لیے کہ امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہمارے اوپر گزری کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں بی بی، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی۔ برداشت کریں گے آپ؟ سنیں گے آپ؟ تلوار کے دستے سے اتنی زور کی ضرب لگائی، کہتے بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشاء، فزا مجھے پکڑ لو، فزا مجھے سہارا دے دو، فزا میرا بچہ مر گیا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ خدا آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ؟ اس کا نتیجہ معلوم ہے؟ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ سیدو فاطمہ زہرا بے ہوش ہو گئی۔ ان کو جب غش آ گیا بی بی کو تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے مولا کو گرفتار کر لیا۔
گلے میں رسی ڈالتی ہے۔ روایتیں یہاں تک کہتی ہیں ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا مولا کائنات کو لے کے آئے ہیں کہاں؟ مسجد میں۔ سناؤں گا آپ کو، بس تو رو تو چکے آپ لیکن اس کو سن لیجئے۔ مولا کائنات کی گردن پر ان لوگوں نے تلوار رکھ دی، علی فاتح خیبر تلوار رکھ دی، بیعت کرو نہیں مت ڈالیں گے۔ گردن پہ تلوار ہے اور مٹھیاں مولا کی یہ بند ہیں اس طرح سے۔ تاریخ کہتی ہے کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ علی کے ہاتھ کھول کے ہاتھ چھلا کر کے شور مچا دیں بیعت ہو گئی کہ اتنے میں ادھر گھر کا حال یہ ہے کہ روایت کہتی ہے بی بی کو غش سے افاقہ ہوا، جیسے ہی ہوش میں آئی نا پہلا سوال علی کہاں گئے؟ اور جیسے ہی بی بی کو بتایا گیا علی کو گرفتار کر لیا گیا، اپنا غم بھول کے اپنا درد بھول کے روایت کہتی ہے دوش پر جو ہے وہ سر پہ ردا ڈالی گھر سے نکل پڑی۔ مشہور یہ ہے، بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ اتنی نقاہت آ گئی تھی نا اس حادثے کی وجہ سے شاید کہ اب بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، تب اب وہاں روایت کہتی ہے دونوں طرف سے خاندان کی عورتوں نے، بنی ہاشم کی عورتوں نے بی بی کا بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آئی ہے۔ جیسے ہی باہر نکلی فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، یہ اشارہ ہے کہ بددعا کر دوں گی۔ امام باقر علیہ السلام کی بزم ہے، ایسے ہی بی بی کے مصیبتوں کا ذکر آ گیا، بات یہ آئی کہ بی بی نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچتا۔ خلو ابن امی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی زہرا نے یہ جملہ کہا سلام اللہ علیہا، مسجد نبوی لرز کے اٹھنے لگی ہے۔ ادھر میں آپ کو بتا چکا مولا کی حالت یہ ہے، گردن پہ تلوار رکھی، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ مولا کے کان میں فاطمہ کی آواز چلی گئی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ مولا سے کیا مطلب تھا؟ چپ رہتے، فاطمہ بددعا کر دیتی، مدینہ ختم ہو جاتا۔ تاریخ کیا لکھتی؟ امت نے اتنا ستایا، بیٹی نے بددعا کر دی، علی سے کوئی مطلب ہے؟ لیکن واہ رے میرا مولا، کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا عظیم ہے میرا مولا، علی سے کوئی مطلب نہیں ڈالا۔ مرنے دیتے جو لوگ یہ دیکھ کے چپ ہیں، مرنے دے ان کو۔ لیکن سبحان اللہ، کہتے ہیں جیسے ہی مولا کے کان میں آواز پڑی حضرت نے کہا سلمان یہاں آؤ۔ آئے جی مولا، کا سلمان دوڑ جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائیں، فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کریں۔ سلمان اگر فاطمہ نے کرتا رکھ لیا نا، بال کھول دیے نا، مدینے میں کوئی زندہ نہ بچے گا۔ سلمان کہتے میں بھاگا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے۔ فرماتی ہیں سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا، مگر تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے، ارے میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں؟ سلمان کہتے میں نے کہا بی بی تو میں خود سے تھوڑی کہنے آیا ہوں، کہ پھر کہ مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ علی نے کہا جی، تو میں علی کی اطاعت گزار ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی واپس ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہم سب کو بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما۔